السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ارشاد باري تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سيد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کا مسک الختام. اس مبارک مہینے کے چند دن ابھی باقی ہیں اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم اس عظیم مہینے کے گزشتہ دنوں اور راتوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی جو کوششیں کی ہیں صیام میں، قیام میں اور دیگر عبادات میں، اور جو خیر گزر چکا ہے اس سے بڑھ کر ابھی خیر باقی ہے. مسک الختام ابھی باقی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. وہی ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، وہی مشکل کشا حاجت روا ہے. اس کے سوا ہمارا کوئی سچا معبود نہیں ہے. وہ ہم سے بہتر ہم سے واقف ہے. وہ ہمارے دل میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، مسکین ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم سے بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو ہمیشہ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی جد و جہد میں لگے رہتے ہیں. اس کریم کے یہ کرم ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے کا اختتام چند عظیم عبادات سے ہوتا ہے. جو ابھی تک سست تھا، جس نے ابھی تک وقت کی قدر نہیں کی، اس مبارک مہینے کی قدر نہیں کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ابھی خیر باقی ہے، ابھی مسک الختام باقی ہے. چند دن اور چند راتیں ابھی باقی ہیں، لیکن اس باقی وقت میں 4 بڑی عبادات ابھی باقی ہیں
جو مسک الختام ہے اس عظیم مہینے کی. نمبر 1، ابھی لیلۃ القدر کا وقت باقی ہے. نمبر 2، زکوٰۃ الفطر ابھی باقی ہے. نمبر 3، تکبیر مسنون جو ہے وہ ابھی باقی ہے. نمبر 4، ابھی عید بھی باقی ہے. آپ ذرا غور کریں آیات الصیام پر. جب اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کا ذکر کیا ہے تو الفاظ دیکھیں. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. یہ کیسا مہینہ ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. کیوں نازل کیا گیا؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے. وبینات من الہدی والفرقان، بینات ہے، ہدایت ہے، فرقان ہے، حق اور باطل کا، خیر اور شر کا، اچھائی اور برائی کا، توحید اور شرک، سنت اور بدعت، فرمانبرداری اور نافرمانی. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس نے اپنی زندگی میں اس مہینے کو پا لیا، مکلف ہے، فلیصمہ، اب اس پر فرض ہے کہ اس مبارک مہینے کا روزہ رکھے. ومن كان مريضا او على سفر، جو مکلف تو ہے لیکن طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، مریض ہے یا مسافر ہے، وہ کیا کرے؟ فعدۃ من ایام اخر، روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. یہ سب کیوں؟ یرید اللہ بکم الیسر. اب دیکھیں مسک الختام دیکھیں، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں. ولا یرید بکم العسر، مشکل اور آسانی، مشکل اور سختی نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور جو باقی دن ہے وہ باقی انہیں مکمل کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرتے رہو. کیوں؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کی بڑھائی ہے، تکبیر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کیونکہ اسی نے ہدایت دی ہے، اس نے رہنمائی کی ہے، اسی کا حکم ہے. ہم نے تعمیل کرنی ہے، عمل کرنا ہے، سر جھکا کے اتباع کرنی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. سبحان اللہ. آسانی ہے، مشکل نہیں ہے. رمضان کا پورا مہینہ اگر آپ دیکھیں، واللہ باقی 11 مہینوں سے زیادہ آسان مہینہ ہے. برکتیں ہی برکتیں ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، جو نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو خیر سے محروم ہیں، وہ بھی اس عظیم مہینے کی برکت کو محسوس ضرور کرتے ہیں. یہ آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ آسانی ہی چاہتا ہے. وہ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے. لیکن کیا ہم اس قابل ہیں؟ لیکن کیا ہم اپنے رب سے
ان بہت ساری آسانیوں پر راضی ہیں. اللہ کی قسم سارا کا سارا دین آسان ہے. اگر کوئی تنگی اور سختی ہے تو وہ لادینیت میں ہے، شرک میں ہے، بدعات میں ہے، خرافات میں ہے. دیکھ لیں توحید، سب سے زیادہ آسانی توحید میں ہے، اور سب سے زیادہ سختی اور مشکل شرک میں ہے. بتوں کی عبادت کرنے والوں کا حال دیکھ لیں. کبھی کس بت کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، کبھی کس بت کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے. سکون نہیں ہے، منتیں پوری نہیں ہوتی. کہاں پہ جائیں؟ سکون نہیں ہے. اور جس سے مانگا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اس قابل ہی نہ ہو کہ میری یہ خواہش پوری کر دے، تو کھٹکا رہتا ہے دل میں. تو ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، 10ویں کے پاس. مشکل ہے کہ نہیں؟ مشکل ہے. جو صرف ایک ہی رب کو پکارتا ہے، اپنے سارے معاملات ایک ہی رب کی طرف واپس لوٹاتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا آسانی ہے؟ سبحان اللہ. سنت کو دیکھ لیں. اتباع ہم نے کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے عبادت کرنی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. عبادت کیسے کرنی ہے؟ 2 شرطیں ہیں: اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اخلاص توحید ہے. اور اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اتباع، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و تقریرات کی اتباع. اور دونوں پر اس وقت تک ہم عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ توحید اور سنت کا صحیح مفہوم ہم نہ جان لیں. اور یہ ہمیں ملے گا صرف اور صرف صحابہ کرام اور سلف صالحین کے منہج سے، جو راستہ وہ اختیار کر چکے تھے اپنی زندگی میں. اگر وہی راستہ ہم بھی اختیار کر لیتے ہیں تو واللہ کبھی کوئی ٹھوکر نہ لگے اور کبھی کوئی گمراہ نہ ہونے پائے. لیکن اگر دعویٰ توحید کا ہے، دعویٰ سنت کا ہے، اور راستے اپنے اپنے ایجاد کیے ہوئے ہیں اپنی مرضی کے، تو پھر نہ تو اس توحید میں خیر ہے اور نہ ہی اس سنت میں خیر ہے. محض ایک دعویٰ ہے، نہ تو حقیقتاً توحید ہے نہ حقیقتاً سنت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے کئی فرقے ہیں اور ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، اور ہر فرقہ قرآن اور سنت کی بات ہی کرتا ہے. شرک میں ڈوبا ہوا شخص بھی کہتا ہے میں سب سے بڑا موحد ہوں، اور اپنے اس جہل مرکب کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے دلیل ہی پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. الغرض یہ 4 چیزیں ہیں رمضان کے مسک الختام میں. ان 4 چیزوں جاننے سے پہلے کچھ اور ہم نے جاننا تھا کہ ہم وہ جان چکے. یہ تو مسک الختام ہے، آخر میں ہے نا. اس سے پہلے رمضان کے جو دن گزر چکے ہیں کیا جانا ہے ہم نے؟ آئیے دیکھتے ہیں ہم کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے، اور جو نہیں جانتے جو ہم جانتے اس سے زیادہ اہم ہے. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید کب نازل ہوا؟
ماہ رمضان میں تلاوت بھی کرتے ہیں. الحمدللہ دیکھیں اللہ کے گھر قرآن مجید کی تلاوت سے آباد ہے، خصوصی طور پر رمضان کے اس مبارک مہینے میں گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. یہ تو ہم نے جانا ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، لیکن کہ یہ ہم نے جاننا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرنی ہے، کیسے پڑھنا ہے. صرف ختم ہی کرنا ہے. بعض لوگوں کی صرف یہی کوشش ہوتی کہ ہم ختم پہ ختم کرتے چلے. ختم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ختم کریں قرآن مجید کو، پڑھنے کا اجر و ثواب حاصل کریں. لیکن ایک چیز اس پڑھنے اور ختم کرنے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ قرآن مجید کے بنیادی پیغام کو جاننا ہے. کیوں نازل ہوا ہے قرآن مجید اس مبارک مہینے میں؟ کیا پیغام ہے؟ قرآن مجید سارے کے سارا پیغامات ہیں. نبی کو پیغمبر کہتے ہیں نا. پیغمبر کون ہوتا ہے؟ جو پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے. کیا پیغام ہے؟ وحی ہے. یہ وحی کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا بنیادی پیغام ہے؟ قرآن مجید کی آیتوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ آیات الایمان اور آیات الاحکام میں کیا فرق ہے؟ آیات الایمان کون سی آیات ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ابتدا آیات الایمان سے کرنی ہے سمجھنے کے لیے. ارکان ایمان کیا ہوتے ہیں کیا ہم جان چکے ہیں؟ صرف یہ جاننا کافی نہیں ہے کہ قرآن مجید کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. یہ جاننا لازمی ہے کہ قرآن ہمیں کیا سبق دیتا ہے، ہم نے کیا سیکھنا ہے، عمل کیسے کرنا ہے، غور و فکر کیسے کرنی ہے، اپنی زندگی کیسے بدلنی ہے قرآن مجید سے، اور خصوصی طور پر اس مبارک مہینے میں. اللہ کی قسم ایسے مسلمان بھی موجود ہیں آج اس زمین کے اوپر پچھلے 40 یا اس سے زیادہ سالوں میں روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن شرک بھی کرتے ہیں. بنیادی پیغام نہ سمجھ سکے. زندگی میں ہزاروں ختم کر چکے ہیں قرآن مجید کے، لیکن جو بنیادی پیغام ہے وہ ابھی تک نہیں جان سکے. کب جانیں گے؟ مرنے کے بعد. تب حساب کا وقت ہے، عمل کا وقت ختم ہو جائے گا. ابھی قرآن مجید کے بنیادی پیغام کو جاننا ہے، ابھی آیات الایمان کو جاننا ہے، سمجھنا ہے. ابھی قرآن مجید سے اپنی زندگی بدلنا باقی ہے. چلیں یہ تو جان لیا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم روزے کیوں رکھتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ تو جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ یہ روزے فرض ہمارے اوپر کیے ہیں تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں. عجب بات ہے کہ صرف زبانی کلام ہی جانتے ہیں. تقوی کا معنی کیا ہے؟ متقی ہوتا کون ہے؟ اس کی کیا صفات ہیں؟ وہ کیسا انسان ہوتا ہے؟ وہ بولتا کیسے ہے؟ وہ عمل کیسے کرتا ہے؟ اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ لعلکم تتقون 2 لفظ ہیں بس. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے روزے رکھے ہم نے پورے مہینے میں، صلاۃ القیام بھی پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہے. تقوی کہاں ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاؤ. ہر مسلمان کہتا ہے میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. سبحان اللہ. اور ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ متقی پرہیزگار ہے. اللہ کی قسم اگر ہم واقعی متقی پرہیزگار ہوتے تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی کہ آج پوری دنیا میں جو مسلمانوں کا حشر ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں. 50-60 سالوں سے رمضان آ رہا ہے اور جا رہا ہے. لعلکم تتقون کہاں ہے؟
صرف ایکسرسائز کرنا مقصود نہیں ہے. روزہ عبادت ہے، صلاۃ التراویح عبادت ہے. کیا حق ادا کیا ہم نے؟ یہ جاننا بھی باقی ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں، متقی کون ہوتا ہے، دیکھنا ہے تو سیرت دیکھ لیں صحابہ کرام کی، سلف صالح کی سیرت کو دیکھ لیں. وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے. لعلکم تتقون کا حق انہوں نے ادا کیا. مقام کیا تھا؟ سبحان اللہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. یہ خوشخبری کافی ہے ان کے لیے. ان کی زندگی میں یہ خوشخبری مل چکی تھی. آج ہم یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، سلف سے محبت کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں. کہاں ہے عملی اتباع؟ اللہ قسم اگر ہم اتباع کرنے والے ہوتے جیسے کہ اتباع کرنے کا حق ہے، آج امت میں تفریقہ نہ ہوتا ہے. آج ہمارا اختلاف کلمہ توحید سے شروع ہوتا ہے، ایمان کی مسائل میں، عقائد کے اصول میں. وجہ کیا ہے؟ ہم صرف دعویٰ کرنا جانتے ہیں، کاش ہم عمل کرنا بھی جانتے ہوتے. چلو یہ بھی جاننا باقی ہے. ہم نے یہ تو جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کو روزہ رکھا ایمانا، ایمان کی حالت، واحتسابا اجر و ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ، کیا ملے گا؟ پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اچھا یہ تو ہم نے جان لیا. اب کیا جاننا باقی ہے؟ ایمان کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کسے کہتے ہیں؟ ایمان ہوتا کیا ہے؟ ارکان ایمان کیا ہے؟ سبحان اللہ. احتساب ہوتا کیا ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اب یہ جاننا باقی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز اور میری دعا، ونسکی میری عبادات اور میری قربانی، کیونکہ عام اور خاص معنی ہے. صلاۃ عام معنی میں ہر قسم کی دعا ہے، خاص معنی میں نماز ہے. نسک عام معنی میں عبادات ہے، خاص معنی میں قربانی ہے. ومحیایا میرا جینا، ومماتی میرا مرنا. کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہماری نماز، ہماری دعائیں، ہماری عبادات، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارے مرنا کس کے لیے ہے؟ کیا ہم یہ جان چکے ہیں؟ ایمانا واحتسابا میں یہی سبق ہے. یہ حدیث 3 مرتبہ ملتے جلتے الفاظ سے موجود ہے اور بار بار سن چکے ہیں. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایک ایک لفظ میں فرق ہے، باقی ایک ہی لفظ ہے. ایک میں صامہ ہے، دوسرے میں قامہ ہے، تیسرے میں قام لیلۃ القدر، باقی ایک ہی ہے. کس لیے؟ تاکہ ہم یہ تو جان لیں کہ ایمان و احتسابا ہوتا کیا ہے. یہی ہوتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ہم میں سے کتنی جانتے ہیں؟ سبحان اللہ، انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. خیر ابھی باقی ہے، الحمدللہ اہل حق بھی ابھی باقی ہے. لیکن میں کہاں ہوں، کب سمجھوں گا؟ الغرض لمبی لسٹ ہے. کیا ہم جانتے ہیں اور کیا ہم نہیں جانتے، اس کے لیے الگ سے خطبہ میں انشاءاللہ دوں گا. زندگی نے تو اگلے رمضان کی ابتدائی یہیں سے کریں گے انشاءاللہ. مسک الختام پہ بات کا اختتام کرتے ہیں. 4 چیزوں میں نے ذکر کیا جو ابھی باقی ہیں رمضان کے مسک الختام میں. نمبر 1 لیلۃ القدر ابھی باقی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر صرف 27 کی رات کو ہے، اور یہ قول
اگرچہ علماء کا قول ہے کہ مرجوح قول ہے. صحیح قول یہ ہے دلائل کی روشنی میں اور محققین علماء کے اقوال سے کہ یہ رات منتقل ہوتی رہتی ہے. آخری 10 راتوں میں، رمضان کے آخری 10 راتوں میں، خصوصی طور پر طاق راتوں میں، اس میں کوئی شک نہیں، تاکید 27 کی بھی آئی ہے. لیکن جب 3 روایات ہم دیکھتے ہیں، عشر الاواخر، الوتر من العشر الاواخر والسابع والعشرون، مختلف روایات ہیں. تو اس سے بعض علماء نے یہ لیا کہ صرف 27 ہے اور باقی کا حکم جو ہے وہ پہلے تھا اور آخر میں 27 کی رات ہو گئی. لیکن محققین علماء یہ فرماتے ہیں کہ تینوں کے تینوں حدیث پہ عمل کیا جاتا ہے. آخری 10 راتوں میں تاکید کی گئی، طاق راتوں میں مزید تاکید 27 کی گئی ہے، اور باقی طاق راتوں میں بھی. اور رمضان اور لیلۃ القدر کے بعض احکام اور مسائل پچھلے خطبے میں بیان کر چکے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں دوبارہ وہ بیان کروں. لیکن یہ یاد رکھیں لیلۃ القدر سلام حتی مطلع الفجر، کوئی لمحہ نہیں ہے جو یوں جھڑکے میں آتا چلا جاتا ہے، جیسے اکثر لوگوں کی غلط فہمی ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک روشنی کی طرح یوں ایک روشنی آتی، چمک آتی ہے، اس چمک میں جو چند سیکنڈ میں ہوتی ہے آپ کی منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں. اگر اس لمحے سے آگے پیچھے آپ نے کچھ مانگا تو کچھ ملنے والا نہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سلام ہی، کب تک؟ حتی مطلع الفجر، ساری رات، مغرب کی بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک سلامتی ہی سلامتی ہے. تو جو بھی کرنا ہے اس پوری رات میں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے، مختلف عبادات ہیں کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر، بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ذکر کرنا ہے تو ذکر مسنون کرے، دعا مانگنے تو وہ دعائیں جو دعائیں مسنون ہے. سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ الفطر. زکوٰۃ الفطر یہ وہ زکوٰۃ ہے جس کا تعلق فطر سے ہے. 2 لفظ، زکوٰۃ ہے اور فطر ہے. یعنی یہ زکوٰۃ المال نہیں ہے. زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے زکوٰۃ المال، جو پیسوں کی زکوٰۃ ہم سالانہ نکالتے ہیں، اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. زکوٰۃ الفطر یہ وہ زکوٰۃ جس کا تعلق رمضان سے ہے. دونوں مختلف ہیں، اکثر لوگ مکس کر دیتے ہیں. زکوٰۃ المال آپ کے سونا چاندی ریال روپیہ ڈالر درہم کی زکوٰۃ ہے، اس کا تعلق زکوٰۃ رمضان کے مہینے سے نہیں ہے، زکوٰۃ الفطر سے نہیں ہے. پہلی بات تو اچھی طرح جان لیں. دوسری بات زکوٰۃ الفطر فرض ہے. تیسری بات زکوٰۃ الفطر جو ہے اس کے احکام مسائل میں 2 احادیث ہیں. یہ آپ یاد کر لیں تو سارے کے سارے احکام آپ کو یاد ہو جائیں گے. پہلی روایت، پہلی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا. کیا حکم ہے؟ فرض ہے. کیا چیز دینی ہے؟ اچھا، کس پر فرض ہے؟ چھوٹے پر، بڑے پر، مرد پر، عورت پر، غلام اور آزاد پر، ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا فرض؟ کتنا فرض ہے؟ صاعن، 1 صاع. صاع ایک خاص برتن ہوتا ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. آج کلو کا سسٹم ہے اور کلو کے حساب سے تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں، 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں ہے. احتیاطاً 3 کلو نکال دیں تو بہتر ہے. کون نکالے؟ گھر کا سربراہ نکالے گا، جس کے اوپر گھر والوں کا خرچ فرض ہوتا ہے، نہ نفقہ خرچ ہو. کس کی طرف سے؟ جو اس کے ماتحت ہے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، اس کے گھر میں جتنی بھی لوگ رہتے ہیں جو اس کے ماتحت ہیں. والدین کی طرف سے بھی وہ نکال سکتا ہے اگر والدین اجازت دیتے، کیونکہ فرض ہے. وہ فرض عبادت ہر مسلمان پر انڈیویجول الگ سے ذاتی طور پر فرض ہے. اگر والدین ساتھ رہتے ہیں تو والدین کی اجازت لے لے اور اجازت لینے کے بعد ان کی طرف سے زکوٰۃ دے دے. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، حاملہ عورت، حمل کی زکوٰۃ الفطر جو ہے فرض نہیں لیکن مسنون ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. کوئی دینا چاہے تو اچھا ہے، نہیں دینا چاہتا تو اس پر فرض نہیں ہے. اچھا، دینا کیا ہے؟ صاع من تمر او صاع من شعیر. اس حدیث کے الفاظ ہے 1 صاع. کس چیز کا؟ کھجور ہے یا جو ہے، چاول ہے، الغرض کوئی بھی اناج ہو. کب
اب نکالنی ہے 2 وقت ہیں، ایک ہے فرض وقت، ایک ہے مستحب وقت اور جائز وقت، بلکہ 3 وقت ہیں، جائز ہے، فرض ہے، مستحب ہے۔ جو فرض وقت ہے وہ عید نماز سے پہلے، اگر عید نماز ہو گئی تو پھر زکوٰۃ الفطر کا وقت ختم ہو گیا، تو عید نماز سے پہلے یعنی رمضان کے آخری رات سے لے کے عید نماز سے پہلے کہ فرض ہوگی، اس وقت میں نکالنا لازمی ہے۔ مستحب وقت فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک کے جو وقت ہے مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت میں زکوٰۃ الفطر دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی جب فجر نماز پڑھ لیتے اور عید گاہ کی طرف جا رہے ہوتے تو پھر اپنے زکوٰۃ الفطر ساتھ لے کے جاتے اور فقراء میں جا کے تقسیم کرتے، پھر نماز کی طرف جاتے۔ آج کے دور میں اگر مشکل ہے کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، عید کی نماز اور زکوٰۃ الفطر جا کے گھروں میں جا کے دینا ہے، مشکل ہے، تو آپ جو اس سے پہلے وقت ہے، جو مستحب وقت ہے، مستحب وقت سے پہلے جو جائز وقت ہے اس سے نکال۔ جائز وقت کیا ہے؟ بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر عید سے 1 یا 2 دن پہلے دیا کرتے تھے، تو عید سے 1 یا 2 دن پہلے سے وقت شروع ہوتا ہے، 2 دن پہلے سے وقت شروع ہوتا ہے اور عید نماز تک کا وقت ہوتا ہے۔ عید نماز ختم ہوئی تو زکوٰۃ الفطر کا وقت بھی ختم ہوا۔ کس کو دینی ہے؟ دوسری روایت سے عبداللہ بن عباس کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے زکوٰۃ الفطر کو کس لیے، کس پر فرض کیا؟ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے کھانا ہے، ان کے فائدے کے لیے۔ اور دوسری حکمت کیا ہے؟ طہرۃ للصائم، روزے داروں کے لیے پاکیزگی ہے، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں روزے رکھنے میں، تو زکوٰۃ الفطر سے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ جس نے زکوٰۃ الفطر دی ہے نماز سے پہلے، یعنی عید نماز سے پہلے، اس کی زکوٰۃ مقبولہ ہے، اور جس نے عید نماز کے بعد دی ہے تو صدقہ صدقات میں سے۔ یہ اہم احکام اور مسائل ہیں زکوٰۃ الفطر کے۔ تیسرے نمبر پہ جو عبادت باقی ہے ان چند آنے والے دنوں میں تکبیر ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تکبیر ہے۔ تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے، اور اللہ اکبر ان آخری جو اس کا وقت شروع ہوتا ہے تکبیر کا، وہ آخری رات جو ہے رمضان جب ختم ہوگا، جب یعنی چاند دیکھ لیا جاتا ہے اس وقت سے لے کے، اور یعنی سورج غروب ہونے کے بعد سے، اگر تو مہینہ 30 کا پورا ہوا تو 30واں دن جب ختم ہوتا ہے رمضان کا، تو مغرب کی اذان کے بعد، یعنی مغرب کی نماز کے بعد سے تکبیر کو شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے عید کی نماز تک۔ یہ جو تھوڑا سا وقت ہے تکبیر کا، یہ عید الفطر کے لیے مغرب کی اذان آخری دن رمضان کا جب ختم ہوتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک کا یہ وقت ہے تکبیر کا۔ تکبیر کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کثرت سے یہ تکبیر پڑھتے رہیں۔ سر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ یہ تکبیر مسنون پڑھا کرتے تھے، اور صرف مسجد میں نہیں، یعنی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے، مغرب کی نماز کے بعد اگر چاند نظر آ جاتا ہے 29 تاریخ کو، اگر نہیں تو 30 تاریخ کا مہینہ پورا ہو جائے تو مغرب کی نماز کے بعد تکبیر پڑھیں گے، کیونکہ پتہ ہے کہ 30 مہینے سے زیادہ عربی مہینہ ہوتا نہیں ہے۔ تو مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، یہ نماز کے بعد جو ذکر مقید ہے تکبیر۔ اور اس کے علاوہ ہر وقت میں اگر آپ راستے میں ہیں، بازار میں ہیں، تو مردوں کے لیے بلند آواز میں اور عورتوں کے لیے دھیمی آواز میں تکبیر جو ہے وہ مسنون ہے۔ چوتھا عمل جو باقی ہے وہ ہے عید کی نماز، اور عید کی نماز کے احکام اور مسائل جو ہیں ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ جسے تفصیل سننا ہے ویب سائٹ سے سن لے، ڈاؤن لوڈ کر کے، فری ڈاؤن لوڈ ہے۔ عید کے دن میں جو ہم نے جو غلطیاں کرتے ہیں میں اس کی بات کرتا ہوں تاکہ ہم ان سے بچ جائیں، اس غلطیوں سے بچ جائیں۔ سب سے پہلے غلطی ہے کہ فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے عمومی طور پہ، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ عید کی خوشی میں ساری رات جاگتے رہتے ہیں، اور عجب بات یہ ہے کہ فجر کی فرض نماز چھوٹ جاتی ہے۔ واللہ بڑی مصیبت ہے۔ جانتے عید کی خوشی مناتے کیوں ہیں ہم؟ عید کی خوشی مناتے کیوں ہیں؟ اچھا، عید دیکھیں ذرا، عید الفطر عید الاضحیٰ ہو،
کب مناتے ہیں؟ دو بڑی عبادات کے بعد، دونوں ارکان اسلام میں سے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد عید الفطر ہے، اور حج کے بعد، حج کے آخری ایام میں عید الاضحیٰ ہے۔ عرفات میں ٹھہرنے کے بعد جب یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے، الحج عرفہ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اصل بنیادی بات جو حج میں عرفات کے دن ہے، عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ جب وہ ہو جائے تو اگلے دن 10 تاریخ کو جو ہے عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ۔ عید اس کی ہے، خوشیاں اس مسلمان کے لیے ہیں جو عبادت کا حق ادا کرتا ہے۔ رمضان کے روزے رکھے، فرائض کی ادائیگی، فرض نمازیں، 5 نمازیں فرض ہیں ہر مسلمان پر، مرد اور عورت پر، مردوں پر باجماعت مساجد میں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں نمازیں فرض ہیں۔ جس نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، جس نے روزے کا اہتمام نہیں کیا، جس نے زکوٰۃ الفطر نہیں دی، جو زکوٰۃ المال کے بارے میں سوچتا رہتا ہے پیسے کم ہو جائیں گے، تنگی ہو جائے گی، دیتا نہیں ہے، جو استطاعت کے باوجود بھی حج ابھی تک نہیں کر سکا، وہ کیا عید منائے گا؟ اس کی کیا عید ہے؟ اور ان سب سے بدترین انسان وہ ہے جو یہ سارے کام تو کرتا ہے لیکن شرک بھی ساتھ کرتا ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں، نماز دوسرا رکن ہے، زکوٰۃ تیسرا رکن ہے، رمضان کا روزہ چوتھا رکن ہے، حج 5واں رکن ہے، تو پہلا کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ جس نے توحید پہ عمل نہیں کیا، جو ابھی تک شرک میں ڈوبا ہوا ہے، کیا اس کی نماز ہے، کیا اس کی زکوٰۃ ہے، کیا اس کا روزہ، کیا اس کا حج ہے؟ لئن اشرکت ليحبطن عملک۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھ سے بھی شرک ہو جائے، اگر تو بھی شرک کرے، میں تیرے سارے عمل اکارت کر دوں، ایک عمل باقی نہیں رہتا۔ نماز، فرض نماز، فرائض کی ادائیگی، توحید سب سے پہلا فرض ہے۔ توحید کو سمجھ لیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس اب کوئی فرض باقی نہیں، ابھی ارکان اسلام باقی ہیں، ابھی ارکان ایمان بھی باقی ہیں، صحیح عقیدہ ابھی باقی ہے، اور فرائض کی ادائیگی بھی ابھی باقی ہے۔ تو فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے تاکید کے ساتھ۔ نمبر 2، غلطی ہوتی، زکوٰۃ الفطر نکالی نہیں جاتی، اور نہ ہی اس وقت جو ابھی فرض وقت باقی ہے اگنور کر دیتے یا بھول جاتے ہیں، تو زکوٰۃ الفطر نکالیں، غلطی نہ کریں۔ تیسرے نمبر پہ عید نماز کے لیے تیار ہو جائیں، تیاری کریں۔ بعض لوگ کیونکہ جاگتے رہتے ہیں، فجر کی نماز تو گئی، اب جلدی سے آنکھ کھلی اور یہ سمجھتا کہ عید نماز کیونکہ سال میں 1-2 مرتبہ ہوتی ہے تو اس کو پڑھنا لازمی ہے، چاہے فرض پڑھے نہ پڑھے، تو جلدی سے بس منہ دھویا، وضو کیا، چلے گئے عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے۔ کیا کرنا چاہتے اسے سب سے پہلے فرض، جو فجر فرض ہے اس کی قضا کرتے، فرض تو پڑھ لیں اور پھر عیدگاہ کی طرف جائیں۔ اور دوسری غلطی، تیاری کر کے دیکھیں عید کی نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ مسنون طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز کیسے پڑھتے تھے؟ تیار ہوتے تھے، غسل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ایک جبہ تھا، خاص، جو عیدین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہوا تھا، خاص، جو لازمی کا نئے کپڑے خریدیں ہر عید کے لیے، استطاعت ہے تو اچھی بات ہے، بغیر اسراف کے، بغیر تبذیر کے، اچھی بات ہے، آپ خریدیں اپنی طاقت کے مطابق، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے۔ نئے کپڑے کی استطاعت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ صاف ستھرے دھلے پاک کپڑے آپ پہن لیں، خوشبو متاثر تو خوشبو لگائیں، مسنون ہے، اور پھر تکبیر پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا ہے۔ اور ایک راستے دیکھنے اس میں جانا ہے، کیونکہ واپس آپ نے اس راستے سے الگ کسی اور راستے سے آنا ہے۔ اگر آسانی ہو تو، اگر مشکل ہے، کوئی اور راستہ بہت دور پڑتا ہے اور آپ کے پاس سواری بھی نہیں، مشکل ہو جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، اسی راستے سے آ جائے۔ مسنون ہے
اور اتباع سنت، کیونکہ یہ دین آسان ہے، اور آسانی جو ہے اگر آپ کے لیے میسر تو اس پہ عمل کرے، کوئی حرج نہیں۔ تو آج کل تو ویسے دیکھتے ہیں ہم کہ گلی کوچے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں تو راستہ بدلنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ عیدگاہ کی طرف جانا ہے اور عیدگاہ میں جا کے بیٹھ جانا۔ اگر تو مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو 2 رکعت ہے تو مسجد پڑھ لیں۔ اگر عیدگاہ ہے مصلی 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو تحیت مسجد، یہ تحیت مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، عیدگاہ میں نہیں ہے۔ آپ بیٹھ جائیں، تکبیر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے جب تک کہ امام آ جاتا ہے، پھر آپ امام کے ساتھ جو ہے نماز پڑھیں۔ اور عید نماز 2 رکعت ہے، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں، دوسری میں 6 تکبیریں ہیں، اور جیسے دوسری میں 5 ہیں، تکبیر قیام کے ساتھ 6 ہو جاتی ہیں، ویسے اس کے بعد 5 تکبیریں کرنی ہیں۔ پہلے میں 7 ہے، دوسرے میں 5 ہیں تکبیر جب، اور طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے تکبیر تحریمہ پڑھنی ہے، اللہ اکبر کرنا ہے پہلی رکعت میں، اور پھر دعا استفتاح پڑھنا ہے۔ دعا استفتاح سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد پھر امام جو ہے وہ تکبیریں پڑھتا ہے، آپ نے 7 تکبیریں پڑھنی ہیں امام کے ساتھ، تکبیر تحریمہ 1 اور 6 تکبیریں اور 7 تکبیریں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد استعاذہ پڑھنا ہے، بسملہ پڑھنا ہے، پھر سورۃ الفاتحہ ہے، اور پھر جو ہے اگلی سورت جو ہے مسنون طریقہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورت الاعلی، دوسری میں الغاشیہ، یا دوسری سنت طریقہ پہلے میں قاف اور دوسری میں القمر، بارک اللہ فیک، یہ سنت طریقہ ہے دونوں میں سے یہ، اور یہ امام نے پڑھنا ہے، آپ مقتدی ہیں، آپ نے امام کی اقتداء کرنی ہے۔ اور باقی نماز جو ہے وہ ویسے کی ویسے رکوع ہے، پھر رکوع سر اٹھانا ہے، پھر 2 سجدے ہیں، پھر دوسری رکعت کے لیے جانا ہے، فرق صرف ان تکبیرات میں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد خطبہ کا سننا جو ہے سنت ہے، مسنون ہے، آپ خطبہ سنیں، اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد آپ عید نماز سے انشاءاللہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی مسنون ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو عید ملیں، اور جو الفاظ جو سلف سے ثابت ہیں، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے جو نیک اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دعا ہے الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں عید مبارک ہو، کوئی حرج نہیں ہے، کل عام وانتم بخیر کہنا بھی عربی میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو سلف سے الفاظ ثابت ہے اگر ان پہ عمل کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اچھا ہے۔ عید نماز بھی ہو گئی ہے، اور اس طریقے سے اس عظیم مہینے کا جس کو ختام ہوتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو شکر ہم ان 4 اعمال سے کرتے ہیں، اور یہ شکر پورے سال میں جاری رہتا ہے۔ کیسے جاری رہتا ہے؟ جیسے پچھلے درس میں نے بتایا تھا، لیلۃ القدر کے تعلق سے جو میں نے بتایا کہ لیلۃ القدر میں ہم نے کیا کرنا ہے، آخر میں کیا بتایا تھا؟ کون سی حدیث تھی؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، سے مسلم کی روایت میں جب ایک صحابی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ مجھے اسلام میں ایسی بات بتائے کہ میں کسی اور سے نہ پوچھوں، جو مجھے کافی ہو جائے۔ مختصر سوال، اور سوال سے زیادہ مختصر جواب ہے، سبحان اللہ۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہہ دو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہوں۔ آمنت باللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے یہ جاننا باقی ہے، پورا سال ہے پڑا جب آپ کے پاس جاننے کے لیے۔ استقامت کیا ہوتی ہے؟ آمنت باللہ توحید ہے، استقامت سنت ہے، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، اور اس کے لیے سمجھنے کے لیے پورا سال باقی ہے۔ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، رمضان تو گزر چکا ہے، اب اگلے رمضان تک میں سوچوں گا، اگلے رمضان تک، اگر رمضان کب آئے گا کبھی دیکھا ہے ہم نے، تو کیا گارنٹی تھا کہ ہم زندہ رہتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن لعلکم تشکرون پہ اگر عمل کرنا ہے تو پھر پورا سال ابھی ہے، اور فوراً آپ نے اس پہ عمل شروع کر دینا ہے، رمضان کے بعد سے نہیں بلکہ آج سے شروع کرنا ہے۔ سستی کب تک رہے گی؟ یہ کاہلی کب تک رہے گی؟ جہالت علمی کب تک رہے گی؟ نافرمانی کب تک رہے گی؟ دیکھیں بدلنے کا وقت تو آنا چاہیے نا۔ اگر رمضان میں نہیں بدلیں گے کب بدلیں گے؟
اچھا رمضان کے اکثر دن گزر چکے ہیں، چند دن ابھی باقی ہیں، تو ابھی خیر تو باقی ہے نا. اگر بدلنا باقی تو خیر بھی ابھی باقی ہے. واللہ مسک الختام ابھی باقی ہے، اور جس نے اپنے آپ کو بدلنا ہے تو واللہ بہترین موقع ہے، بہترین موقع ہے. واللہ جھوٹ، فریب، دھوکہ، ظلم، ستم، بد اخلاقی، غیبت، چغل خوری، شرک، بدعات، خرافات، سود خوری، حرام خوری، جوا، شراب، نشہ، والدین کی نافرمانی، قطع رحمی، رشتے کو توڑنا، کب تک رہے گی؟ ایک سے شروع تو کرو نا. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر 20 برائیں ہیں، ہم نہیں سدھریں گے، کبھی نہیں سدھریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہے اور کبھی سدھریں گے بھی نہیں. اپنے رب سے حسن ظن رکھو، اچھی امید رکھو، واللہ توفیق اس نے دینی ہے اور دل اس نے بدلنے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے دل اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، جب چاہے پھیر دے. جسم ہمارا ہے، دل بھی ہمارا ہے، لیکن ہے کہاں؟ اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، جب چاہے پھیر دے. کب پھیرے گا خیر کی طرف؟ جب ہم چاہیں گے خیر کی طرف، جب ہم بدلنا چاہتے ہیں. آپ نیت کر کے تو دیکھیں بدلنے کی، نیت کرنا ہے عزم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، اور ایک قدم بڑھا کر تو دیکھیں توفیق اور اللہ تعالیٰ کی آسانی اور رحمتوں کی بارش کیسے ہوتی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کی روشن منہج کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے روزے، ہماری تراویح، قیام، زکوٰۃ، عمرہ، صدقات اور خیرات اور دیگر عبادات قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جن کی نماز، دعا، عبادات، قربانیاں، جینا اور مرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ذریت کے سب مسلمانوں کو شرک، بدعات و خرافات سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.